صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وفرقان الحمید وقولہ الحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کرتے اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، رحیم ہے، کائنات کا خالق و مالک ہے، اور جس نے ہم کو یہ توفیق دی کہ ہم توحید کے چیپٹرز کو پڑھے. ہم نے شروع کیا تھا شرک کو پڑھنا، مگر شرک پڑھتے پڑھتے ہم توحید کی گہرائی میں جاتے لگے. آئے انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں ایک سٹوری سے جو حضرت سلیمان نبی کے زمانے کی. جناب سلیمان نبی کہیں سے گزر رہے تھے. ہم سب جانتے ہیں، بچہ بچہ جانتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اینیملز اور برڈز کی لینگویج کو سمجھتے تھے، ان سے باتیں کرتے تھے، ان سے کلام کرتے تھے، ان کی باتوں کو سن لیتے تھے. یہ پاور اللہ نے جناب سلیمان نبی کو دیا تھا. جناب سلیمان نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ بات سنی. 2 برڈز تھے، ہسبینڈ اینڈ وائف. So there were 2 birds, they were talking to each other. ایک ہسبینڈ اور وائف. ہسبینڈ اپنی وائف سے یہ کہہ رہا تھا، وہ برڈ اپنی فیمیل سے پارٹنر سے یہ کہہ رہا تھا کہ I love you so much. تو کیوں مجھ سے دور دور رہتی ہے؟ کیوں مجھ سے ہمیشہ دور جاتی ہے؟ کیوں میرے قریب نہیں آتی؟ مجھے قریب آنے نہیں دیتی؟ I can do anything for you. تو اس کی جو فیمیل پارٹنر ہے کہتی ہے کہ جھوٹا ہے، تو جھوٹے دعوے کرتا ہے. اس نے کہا نہیں، I can do anything for you. تو جو بول میں تیرے لیے کر سکتی ہوں. I love you so much. تو کہے تو میں سلیمان کا تخت اٹھا کے دریا میں پھینک دوں. بیوی نے منہ پھیر لیا، خفا تھی، ناراض تھی، منہ پھیر لیا. ہم بھی اپنی سوسائٹی میں دیکھتے، بڑے بڑے دعوے ہوتے، تمہارے لیے چاند توڑ کر لاؤں، تمہارے لیے ستارے توڑ کر لاؤں، تمہارے لیے یہ کر دوں وہ کر دوں. یہ صرف دعوے ہے. جب انسان ایکچولی پریکٹیکل لائف میں انٹر ہوتا ہے تو خدا نہ کرے، مگر ہم دیکھتے پھر کلیشز شروع ہوتے نا. انگیجمنٹ فیز میں کتنی بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، پوسٹ انگیجمنٹ آفٹر دا میرج، سو ایوری بڈی نوز بیٹر. تو اب یہاں پہ یہ انسان، یہ جو اینیمل تھا، یہ جو برڈ تھا، وہ اپنی فیمیل سے کہتا ہے تم کہو تو سلیمان کا تخت اٹھا کے دریا میں ڈال دوں تمہارے لیے، ایوری تھنگ فار یو. اس نے منہ پھیر لیا، کہا کہ اسٹاپ یور نانسنس، مجھے تجھ سے بات نہیں کرنی. جناب سلیمان دونوں کے ایکسپریشنز کو دیکھ رہے تھے، دونوں کے کنورزیشن کو سن رہے تھے. دونوں کو سمن کیا، اپنے پاس بلایا، کہا یہ کیا باتیں ہو رہی ہے، کیوں ایک دوسرے سے ناراض ہو؟ تو شوہر نے کہا کہ یہ میری وائف مجھ سے ناراض ہے، اور یہ ناراض ہے تو میں اس کو منا رہا ہوں. جناب سلیمان نے کہا وہ تو ٹھیک، مگر کیا تو واقعی میں میرا تخت اٹھا سکتا ہے؟ کیا تو میرا تختہ الٹ سکتا ہے؟ کیا تو میرے ڈوم کو پانی میں ڈال دے گا؟ اس نے کہا کیا نبی خدا، یہ تو میں بس یوں ہی بول رہا تھا. I was just trying to impress my wife. بولوں گا تو راضی ہو جائے گی، خوشی ہوگی کہ ہاں میرا ہسبینڈ مجھ سے پیار کرتا ہے. تو میں تو بس اس کو امپریس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ایسے ہی بول دیا، وائف کے سامنے تو چلتا ہے. جناب سلیمان نے کہا ٹھیک ہے چلو، اب ویلڈ ریزن ہے، وائف کو امپریس کر رہا تھا تو بول دیا. جناب سلیمان اس کی وائف کے طرف مڑے، کہا کہ تیرا ہسبینڈ تجھ سے اتنا پیار کرتا ہے، تیرے لیے ایسی ایسی باتیں کرتا ہے، اتنا تجھے منانے کی کوشش کر رہا ہے. کب سے منانے کی کوشش کر رہا ہے؟ کب سے تجھے کنونس کر رہا ہے؟ اور تو ہے کہ منہ پھیر کے بیٹھی. اچھی بات ہے، کیوں ناراض ہے؟ کیا ہوا؟ کیوں اتنا غصہ ہے؟ کہا کہ جھوٹا ہے، کوئی محبت نہیں کرتا، صرف دعوے کرتا ہے، کوئی محبت نہیں ہے اس کے دل میں، میرے لیے کوئی فکر ہی نہیں ہے. کہا کیسے، کون سے بیسس پہ کہتی ہے؟ کہا مجھ سے کہتا ہے آئی لو یو اور بھٹکتے رہتا ہے ادھر ادھر. مجھ سے کہتا ہے تیرے لیے کچھ بھی کروں گا، مگر جب میں بلاتی ہوں تو خود آتا نہیں ہے، یہاں دیکھتا ہے وہاں دیکھتا ہے. اس کو سارے پسند ہے، بس میں ہی پسند نہیں ہوں، مجھے کو ٹائم نہیں دیتا ہے. These things happen.
تھوڑا سا مے بی جسٹ فار اے منٹ آؤٹ آف دا ٹاپک بات کریں. دس ہیپنس ان آور ریئل لائف ایز ویل. شوہر کہتا ہے تمہارے لیے محنت کرتا ہوں, تمہارے لیے کما کے لاتا ہوں, تم کو ساری خوشیاں تمہارے قدموں پہ دی, اتنا بڑا گھر دیا, تمہاری ساری ضرورتیں پوری کی. But the wife says, no, you don't love me because you don't spend time with me. I need your time. I want to spend some time with you. تبھی تو خدا بھی یہ کہتا ہے نا کہ اے مرد اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھنا, بات کرنا, کوالٹی ٹائم سپینڈ کرنا, مسجد نبی میں اعتکاف کرنے سے ثواب ملتا ہے. کیوں؟ اپنی وائف کے پاس بیٹھا ہے مگر ثواب اعتکاف, وہ بھی مسجد نبی میں. دس تھنگس میٹر. یہ چھوٹی چھوٹی چیز ہے مگر فیملی لائف کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ویل ناٹ اوور ٹاپک. تو بیوی نے کیا کہا, یہ صرف بولتا ہے, اس کے پاس میرے لیے وقت نہیں ہے, یہاں وہاں بھٹکتے رہتا ہے, بات مجھ سے کرے گا نگاہ کہیں اور ہوگی. اگین سوری ٹو سے, ہم اپنے بچوں سے بات کر رہے, نگاہ موبائل میں ہوتی ہے. ہم اپنے بیوی کو جواب دے رہے, آنکھیں ٹی وی میں ہوتی ہے. سو دا پرسن کین میک آؤٹ کہ تم اپنا 100% نہیں دے رہے ہو, تم یہاں وہاں دیکھ رہے ہو. تمہارے لیے ٹی وی سیریل امپورٹنٹ ہے, تمہارے لیے اسکرین امپورٹنٹ ہے, فون امپورٹنٹ ہے, واٹس ایپ امپورٹنٹ ہے, مگر تمہارا ہسبینڈ, تمہاری وائف, تمہارے بچے, دے آر جسٹ اے رسپانسبلٹی. وہاں پہ سینس آف لو نہیں ہوتا اینڈ وہ دور ہو جاتے, وہ تھوڑا تھوڑا ہم سے علیحدہ ہو جاتے, ناراض ہو جاتے. حضرت سلیمان نے کہا کہ تیری بیوی بھی صحیح کہہ رہی ہے, غلط نہیں ہے. تو کہتا ہے کہ محبت ہے, مگر why don't you concentrate on her? Why don't you give your 100% focus on her? کیوں اس کو کوالٹی ٹائم نہیں دیتا؟ کیا یہ عشق کی علامت ہے کہ عشق کرو مگر بات ذہن کہیں اور ہو, بات یہاں کر رہے ہو, ذہن کہیں اور ہے. اینڈ بائی دا ٹائم حضرت سلیمان یہ بات کر رہے تھے, یہ کنورسیشن ہو رہا تھا اس برڈس کے ساتھ, حضرت سلیمان realized something and he started crying and he isolated himself for 40 days. اپنے آپ کو ایک کمرے میں 40 دنوں کے لیے بند کر دیا جناب سلیمان نے, اور ایک مرتبہ روتے ہیں, گریا کرتے, عبادت کرتے, اور اللہ کی بارگاہ میں آنکھوں میں آنسو کے ساتھ کہتے, پروردگارا محبت کا دعویٰ تو میں بھی کرتا ہوں, توحید کا نعرہ تو میں بھی لگاتا ہوں, اللہ اکبر تو بار بار کہتا ہوں, مگر کیا میرے دل میں صرف تو ہے؟ بیوی کی محبت ہے, بچوں کی محبت ہے, اتنا پورا حکومت چلانا ہے, کہیں پہ ہدہد کی فکر ہے, کہیں پہ کچھ اور ہے, کہیں پہ کچھ اور ہے, یہ جن و انس کو سنبھالنا, اور پھر میں یہ کہتا ہوں میں تو اللہ کی اطاعت کرنے والا, میں تو اللہ سے محبت کرنے والا. لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے کہا تھا اللہ مومن کے دل میں رہتا ہے, تو پورا دل خالی کر کے خدا کے نام کر دو. اگر اس میں دنیا اور دنیا والوں کی محبت ہوگی تو خدا کہاں, خدا کیسے؟ Now this is a very 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 small fraction of shirk. آپ کہو گے آپ گناہ کبیرہ کی بات کرتے کرتے آپ تو کہاں پہ کہاں ٹاپک لے کر چلے گئے, بٹ یہ بھی شرک کا ایک فریکشن ہے, اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نہیں دھیان دے گے تو کبیرہ پہ چلے جائے گے. I'll take it this way. ماں بچے کو بار بار کوئی ایک پوائنٹ سکھاتے ہیں, جسٹ ایگزامپل کہ اگر ایگزام ہے تو ماں کیا کہتی ہے کہ میرا بچہ دیکھو یہ کویشچن امپورٹنٹ ہے, یہ آئے گا لاسٹ تک, جب تک وہ بریک فاسٹ کر رہا ہے, جب تک وہ گھر سے نکل رہا ہے, ممی بار بار کہتی ہے سی دس از ویری امپورٹنٹ, یہ سوال تو آئے گا, یہ سوال تو آئے گا, بھولنا نہیں, یہ ضرور لکھ کے آنا. تو جو امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ ماں بار بار ریپیٹ کرواتی ہے کہ ذہن میں فٹ ہو جائے, بیٹھ جائے. اللہ ہم کو بار بار اذان کے ذریعے سناتا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 4 times in the starting, again 2 times in the end, again in اقامہ, again تکبیرۃ الاحرام. بار بار اللہ ہم کو اللہ اکبر ہمارے زبان پر لاتا ہے, ہمارے کانوں میں لاتا ہے. تم بولتے ہو اللہ اکبر ہے, کیا واقعی میں اللہ اکبر ہے؟ Is it true? کیا سچ میں خدا سب سے اکبر ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو نماز میں مجھے خدا کے سوا کوئی یاد نہ آتا. نماز میں نماز پڑھتی ہوں, مجھے یاد آتا ہے ارے گیس بند کرنا بھول گئی,
میں قنوت میں ہوں، مجھے یاد آتا ارے ایک امپورٹنٹ کال کرنا تھا میں بھول گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، سب کچھ نماز میں یاد آتا ہے. اور زبان پہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. اور یہ تو نماز میں، ورنہ اس کے علاوہ اذان ہو رہی ہے میں واٹس ایپ پہ ہوں، اذان ہو رہی ہے میں کچن میں ہوں، اذان ہو رہی ہے میں اپنے کاموں کو کر رہی ہوں، کہہ رہی ہوں، سن رہی ہوں، دہرا رہی ہوں اللہ اکبر، بٹ ایوری تھنگ از امپورٹنٹ ایکسپٹ اللہ، خدا نہ خواستہ. سو وین یو سی اللہ اکبر، ایک پکا موحد وہ ہے جو اکبر مانے. ایک عالم تھے، مولانا تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا کہ مولانا صاحب بہت امپورٹنٹ کوئی تھنگ تھی، کوئی اشرفیوں کی تھیلی تھی یا کوئی ڈاکیومنٹس تھا، سم تھنگ ویری امپورٹنٹ، اینڈ آئی لاسٹ اٹ. رکھا ہے گھر میں ہی رکھا ہے مگر یاد نہیں آتا ہے کہاں رکھا ہے، کب سے ڈھونڈ رہا ہوں، پورا گھر چھان مارا، مجھے یاد نہیں آ رہا، اینڈ اٹس سو امپورٹنٹ فار می. کوئی عمل بتا دو، کوئی ایسی دعا بتا دو کہ مجھے مل جائے. ٹھیک ہے، رات کو 100 رکعت نماز پڑھ، 2 رکعت کر کے آج رات 100 رکعت نماز پڑھنا، 100 رکعت نماز پڑھے گا تیرا کھویا ہوا سامان مل جائے گا. وہ گیا نماز پڑھنے لگا، آئی تھنک 10-20 رکعت ہارڈلی پڑھی ہوگی. اس کو دوران نماز یاد آ گیا کہ اس نے وہ چیز کہاں رکھی تھی. اچھا دوران نماز یاد آئی تو فٹافٹ کمپلیٹ کی. جب نماز کمپلیٹ ہوئی دوڑ کر اس جگہ پہ آیا، ارے سامنے پورا گھر دیکھا، اتنی بار دیکھا نہیں ملا، نماز پڑھتا تھا نظر آ گیا. ابھی تو 100 کو بہت وقت تھا، ابھی تو درمیان میں یاد آ گیا. اب اس نے شکر کا سجدہ کیا، مصلی اٹھایا، اگلی صبح پہلے مولانا کے پاس گیا تحفے لے کر، کیا عمل بتایا تھا، کیا دعا بتائی تھی، بس میں یہاں نماز شروع کی اور وہ سامان یاد آ گیا. کہ ٹھیک ہے یہ بتا 100 کمپلیٹ کی کہ نہیں کی؟ کیا نہیں کمپلیٹ نہیں کی. کیوں کمپلیٹ نہیں کی؟ شکرانے کی 2 پڑھ لیتا. کا بس جو ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی. اب مگر یہ انسان سوال کرتا ہے، کہتا ہے مولانا کون سی کتاب میں لکھا تھا، کون سے نبی نے بتایا تھا، کون سے امام نے بتایا تھا کہ یہ 100 رکعت نماز پڑھنے پہ تمہارا یہ بھولی ہوئی باتیں یاد آ جاتی ہے. انہوں نے کہا کسی نے نہیں بتایا تھا، اپنی مرضی سے کہا تھا. مجھے معلوم ہے جب تو نماز پڑھنے کے لیے مصلی پر آئے گا تو خنزب نام کا شیطان چاروں طرف سے حملہ کرے گا اور تجھے کسی بھی طرح نماز پڑھنے سے روکے گا. اس نے روک لیا اور تو رک گیا اور بس تجھے تیری چیز مل گئی. سارا بھولا ہوا نماز میں یاد آتا ہے. آئے دعا کے ساتھ اختتام کرے. اللہ ہمارے دل میں صرف تیری محبت ہو، صرف تیری اطاعت ہو، صرف تیری عبادت ہو، لا الہ الا اللہ. یہ دل میں تیرے سوا کوئی نہ، تو وحدہ لا شریک ہے. پروردگارا ہم جب مصلی عبادت پر آئے، جب نماز پر آئے تو اے میرے مالک بس اتنی سی توفیق دے دے کہ ہم ایسے نہ بنے کہ جن کو ساری بھولی ہوئی باتیں نماز میں یاد آتی ہے، بلکہ ہم اس کے ماننے والے اور اس کے چاہنے والے ہیں کہ جو پیروں سے تیر نکل جائے اور اسے خبر نہ ہو. دعا کے ساتھ اختتام کرتے وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.